السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ میں ہوں خباب سجاد۔ میں آج ایک ویسے نیوز میں یا ویسے بھی یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، حالات کی خرابی کی وجہ سے یا کسی وجہ سے لوگ ایک دم فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، مذہب کے کارڈ کو استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے علماء دین بھی پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں روک رہے کہ میں اس کو کہوں گا لمحہ فکریہ لفظ جو ہے نا، کہ اس ٹائم یہ جو لمحہ فکریہ ہے کہ ہر آدمی ہر چیز کو شرک کہہ رہا ہے، کوئی بدعت کہہ رہا ہے، کوئی جہاد کہہ رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول نے ان کی ڈیفینیشن حدیث کے اندر، قرآن کے اندر بتا دی ہیں۔ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ ووٹ کے لیے نہیں نکلیں گے تو آپ شرک کر رہے ہیں، اگر آپ ووٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ جہاد کر رہے ہیں۔ یار یہ جہاد کی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آپ سب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس چیز کو پھیلنے نہ دیں۔ اگر یہ چیز پھیل گئی تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی شناختی یہ بن جائے گا کسی آدمی کو فالو کریں گے تو آپ جہاد کر رہے ہیں، کسی آدمی کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو شرک کر رہے ہیں۔ دیکھیں خدا را ایسا نہ کریں، اپنے بچوں کو تعلیم کریں۔ اگر گھر میں بچہ کوئی آج کل نوجوان خاص طور پہ کہ جناب ووٹ ڈالیں گے نہیں تو بے ادبی ہو جائے گی اگر ہم آج نہ نکلے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، لیکن جہاں پہ ریاست مدینہ کا نام آئے گا تو عورت کے لیے کیا ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ اگر وہی عورت ریاست مدینہ کے لیے گھر سے نکلتی ہے اور جا کے کسی جلسوں میں بیٹھتی ہے تو کیا ریاست مدینہ بنانے والے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند آئے گا کہ ان کی بیٹی اس طرح بے پردہ ہو کے پھرے؟ کسی نے سوچا ہے؟ کسی مولوی صاحب نے کہا ہے؟ میں نے تو ابھی تک نہیں سنا۔ اس کے یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے لیے ہمارے علماء دین کو، ہمارے بزرگان دین کو اس کے بارے میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ بیٹے دین کو دین کی طرح رکھیں، کام کو کام کی طرح رکھیں، دنیا کو دنیا کی طرح رکھیں۔ اور یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی پاکستان کا یا دنیا کا حکمران بن جائے جب تک اللہ نہ چاہے؟ بار بار کہا جاتا ہے وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، ہم ٹھیک ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھیں، اللہ چاہتا ہے تو چور ڈاکو آئے، اب آپ اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی اصلاح کے لیے یہ نہیں کہ آپ رپٹے ڈال کے گلوں میں چلے جائیں، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اگر آپ نے جانا ہے آپ پوری چادریں پہن کے جائیں گے۔ پھر دیکھیں نبی کرم صلی اللہ حضرت عمر نے تو عورتوں کے قبرستان میں جانے پہ پابندی لگا دی تھی۔ دیکھیں تو آپ جلسوں کو، اور وہ آپ نیت کہ آپ کی کہ ریاست مدینہ بن رہی ہے، یہ کیسی ریاست مدینہ بن رہی ہے؟ کمال ہو گئی بھی آپ لوگوں کی۔ میرے پاس ایک میں چھوٹا سی ایک چیز تھی کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ حقائق کے اوپر ہو، کہ نہ اس میں من گھڑت میری بات ہو یا کسی اور کی ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کسی نے سوال پوچھا اور جواب دیا، آپ نے آگے سے جواب دیا مجھے نہیں معلوم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفکر تھے، جن کے آج کل ہم فالوور ہیں، ان کی باتوں سے، ان کی کتابوں سے ہم لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا گیا آپ عراق کے مفتی ہیں، سب کچھ ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم؟ آپ کو اپنے اس جواب سے شرم محسوس نہیں ہوتی؟ دیکھیں کتنے بڑے بزرگ سے، اور لوگوں نے یہ کہا، یہاں کسی کے اندر جرات ہی نہیں ہے کہنے کی، یہ کہا کہ آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم؟ یہاں تو اگر آج کل تو آپ دیکھیں نا، اگر کوئی یوٹیوب پہ یا کسی بھی میڈیا میں کوئی مولوی بیٹھا، اس سے کسی قسم کا سوال کر لیں، اس نے زندگی میں نہیں کبھی کہنا کہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نکال کے دیکھ لیں یوٹیوب، آپ انٹرنیشنل میڈیا دیکھ لیں۔ مسلمانوں آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ مجھے نہیں معلوم، پھر آپ کو اللہ کی برکتیں ملیں گی۔ بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ تو آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس میں اب اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں۔ آپ چپ کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، آپ دوسرے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، دوسرے مفتی سے پوچھ لیں، اسکالر سے پوچھ لیں۔ یہ نہیں کہنا اس میں شرم آتی ہے، پتہ نہیں کیا نہیں آتی، جبکہ بزرگوں کو، صحابہ کرام کو اس میں شرم نہیں تھی۔ میں اب آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو آگے جواب دیا، فرشتے تو اس وقت نہیں شرمائے تھے جب انہوں نے کہا تھا۔ یہ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ بات کہا کہ ہمیں نہیں معلوم، اس کی بات یہ ہے ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے یا رب ہمیں سکھایا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جتنا تو نے علم دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ دلائل دیے امام شافعی نے، کہا میں تو ان کو فالو کر رہا ہوں، مجھے کوئی شرم نہیں، جب فرشتوں سے اوپر تو نہیں ہے نا، اشرف المخلوقات ہیں۔ لیکن بات کو سمجھا کریں۔ آگے عتبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی خدمت میں 34 ماہ رہا۔ اب دیکھ کتنے بڑے صحابی ہیں اور کن کی بات ہو رہی ہے؟ عمر کی۔ کیا شان تھی، کیا دبدبہ تھا، کیا روب تھا، اور کیا دین کے لیے انہوں نے کرا، ساری دنیا جانتی ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ ان کا فیض جاری رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس دوران کتنے ہی لوگوں نے آپ سے سوال کیا جن کا جواب آپ کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم۔
کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے، کہتے تھے مجھے نہیں معلوم. اور مشہور تابعی سعید بن مسیب سے جب فتویٰ پوچھا جاتا تو اے اللہ مجھے غلط فتوے دینے سے محفوظ رکھ اور لوگوں کو مجھ سے غلط فتویٰ لینے سے محفوظ رکھ. یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا. یہ طریقہ نہیں تھا کہ ادھر اٹھا کے جناب یہ جواب دے کے ہی جانا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے مسئلہ دریافت کیا گیا تو جواب میں خاموش رہے. پوچھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ میری بات پہ بھی ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو. پوچھا جواب کیوں نہیں دیتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پیروکار ہیں، پورا ایک مسلک ہے شافعی. میں اس وقت تک جواب نہیں دیتا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ فضیلت میرے خاموش رہنے میں ہے یا بولنے میں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کا جواب کہ مجھے جب تک یہ میری دماغ کے اندر یہ چیز نہ آ جائے کہ مجھے بولنا بہتر ہے کہ فتویٰ دینا بہتر ہے، میں جب تک خاموش رہتا ہوں. میں نے 120 انصار صحابہ کرام کو دیکھا، ان میں سے کسی ایک سوال کیا جاتا، کسی ایک سے سوال کیا جاتا. پہلا دوسرے کے پاس بھیجتا، تیسرا چوتھے کے پاس بھیجتا، چوتھا، یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پانچویں کے پاس. اتنا ہوتا کہ 100 تک تعداد جاتی تھی اور وہ آدمی وہی مسئلہ لے کے دوبارہ اس کے پاس آ جاتا. اتنا ہچکچاہٹ تھی، اتنا دبدبا تھا کہ کوئی فیصلہ دے دیں گے تو وہ ہم سے غلط نہ ہو جائے. اتنا مثلا کہ لوگ غور و فکر کرتے تھے اور کوئی چیز کو پھیلانے سے پہلے بچتے تھے، سوچتے سمجھتے، کیونکہ وہ دین کا حصہ بن جاتی ہے. ہمارے بچوں کے لیے جو یہ کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، یہ کوئی بھی نعرے لگاتا ہے، وہ دین کا حصہ بناتے جا رہے ہیں. شرک ہے، بدعت ہے، جہاد ہے. کمال ہو گئی بھی. جب کوئی صحابی بیان کرتے تو سوال ہوتا، وہ پھر پوری کوشش اس جواب کا ان کا کوئی دوسرا بھائی دے. مثلا کہ ان کے پاس وہ کہتے تھے کہ ہم پہ یہ نہ بات آئے، بہتر ہے کہ کوئی دوسرا جواب دے دے، تیسرا دے دے، چوتھا دے دے. اس طرح وہ گھماتے تھے. اور آگے ابو الحسین الزادی کہا کرتے ہیں لوگوں کا مسئلے میں بے جھجک فتویٰ دیتے ہیں. اگر یہی مسئلہ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے رکھا جاتا تو اس کا جواب میں اہل بدر کو جمع کرتے تھے. وہ اہل بدر وہ ہیں جو بخشے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اکٹھا کرتے تھے حضرت عمر، پھر ان سے بات کرتے تھے، پھر اس کا فتویٰ دیتے تھے یا جواب دیتے تھے. قاسم بن محمد سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا مجھے اس کا جواب نہیں آتا. سائل نے کہا حضرت آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا. قاسم بن محمد نے فرمایا میری لمبی داڑھی کی طرف مت جاؤ اور نہ ہی دیکھو کہ میرے ارد گرد کتنے لوگ جمع ہیں. اللہ کی قسم میں اچھے طریقے سے جواب نہیں دے سکتا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کتنے آرام سے اتنے بڑے بزرگ نے اس چیز کو سمجھا اور آپ کو اس طرح سے کر دیا. قریش میں ایک آدمی نے سے ایک ساحل سے کہا کہ میرے بھتیجے قاسم کی صحبت اختیار کرو، آج کے دن اس سے زیادہ علم اور فضل والا کوئی شخص نہیں. قاسم نے فرمایا اللہ کی قسم میری زبان کٹ جائے، اللہ کی قسم میری زبان کٹ جائے، یہ میرے لیے اس بات سے پسندیدہ ہے کہ میں ایسی بات کے بارے میں گفتگو جس کا مجھے علم نہیں. اندازہ لگائیں یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، میری اس باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. میں نے جتنی چیزیں کر رہا ہوں تاریخی بتا رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی صحیح چیزیں آپ تک پہنچیں. باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو صحیح چیزیں نہیں سمجھ آتی ہیں، وہ اس کو میری بات کو سمجھیں. جتنا اللہ چاہے گا وہ اتنا ہی آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال اور ایک مرتبہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء کو خط لکھا مجھے معلوم ہے کہ تم طبیب کی حیثیت سے کام کر رہے ہو، اس بات سے ڈرنا کہ کہیں تم عطائی نہ بن جاؤ، اپنی کم علمی کے باعث کسی مسلمان کو قتل نہ کر دو. اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو درداء فیصلہ کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے، بلکہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ 2 دن دوائی کے لیے سوچتے رہتے تھے، 2 دن، اور کوئی بھی فیصلہ آتا تھا اس کے مطابق دیتے تھے. اور پھر جو کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو 3-4 آدمیوں کو پاس بٹھاتے تھے اور پھر پوچھتے تھے میں یہ فیصلہ کرنے لگا ہوں تو یہ ٹھیک رہے گا. اور آپ آج کل دیکھ لیں ہمارے علماء کرام بھی اس بات پہ غور و فکر نہیں کر رہے اور ہم بھی نہیں کر رہے. تو میری آپ سے یہی التجا ہے ہر بات کو غور سمجھیں اور دین سے منسلک کریں اس کو. کیا اللہ کے رسول نے یہاں پہ جہاد کہا تھا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہاں پہ اس کو شرک کہا تھا؟ ان چیزوں سے بچیں اور ریاست مدینہ کے لیے ریاست مدینہ کی طرح کریں. میری بہنیں جائیں، ضرور ووٹ ڈالیں باپردہ ہو کے. السلام علیکم، اللہ حافظ.